بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ السیوطی صفحہ 42 ہے، حصہ اول۔ 42 صفحے کی یہ عبارت سیوطی کی ولا یاردو علی ھذا اسم الاشارۃ لأنہ وضع لمشار الیہ لازم منہ حضورہ۔ اس عبارت کی وضاحت اور مطلب بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اس تعریف ضمیر پر، ھذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ ضمیر کی تعریف ہے۔ کہتے ہیں اس ضمیر کی تعریف پر لا یاردو، ایراد وارد نہیں کرتا۔ ایراد کہتے ہیں اعتراض کو اور اشکال کو۔ کہتا ہے اس ضمیر کی تعریف پر اس میں اشارہ کوئی نقض اور اشکال اور ایراد وارد نہیں کرتا۔ ظاہری ترجمہ یہ ہے لِأَنَّهُ وَضِعَ لِمُشَارٌ إِلَيْهِ، کیونکہ اس میں اشارہ کو وضع کیا گیا ہے مشارٌ الیہ کے لیے۔ لازمہ منہ، اس مشارٌ الیہ کا لازمہ یہ ہے کہ اس مشار الیہ کو حاضر ہونا چاہیے۔ یہ ہے عبارت، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے ضمیر کی تعریف کی تھی۔ ہر وہ کلمہ جو غیب کے لیے یا حاضر کے لیے وضع کیا جائے تو اس کو کیا کہتے تھے؟ ضمیر۔ یہ کہنے سے، اعتراض کرنے والا کہتا ہے یہ کہنے سے اس میں اشارہ ضمیر کی تعریف میں شامل ہو جائے گا، حالانکہ کوئی بھی اس میں اشارہ کو ضمیر تعریف ضمیر کے ساتھ ایک آئے گی اس پر، لیکن کوئی بھی اس کو ضمیر بس۔ اس کا مطلب ہے کہ ضمیر کی تعریف پر اشکال وارد ہے کہ آپ نے وہ تعریف کی ہے جو اس میں اشاروں کو بھی شامل ہے۔ اس میں اشارہ آ کر اس کی تعریف کو خراب کرے گا، اشکال وارد کرے گا۔ کیوں اس میں اشارہ کیوں؟ کہتے ہیں اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ کا حاضر ہونا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ لازمی ہے۔ اس میں اشارہ وضع کیا گیا ہے مشار الیہ کے لیے، مشار الیہ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس میں اشارہ تب ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ سامنے والی چیز حاضر ہو۔ کہیں ھذا، ہاں کتاب حاضر ہوگی تو اشارہ کر سکیں گے نا۔ یعنی اس میں اشارہ کو بھی گویا کہ حاضر کے لیے وضع کیا ہے۔ شے حاضر ہو تو اشارہ کریں گے نا، اس میں اشارہ کو بھی حاضر کے لیے اور آپ نے کہا جو حاضر کے لیے وضع کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟
تو پھر ہاذا کو بھی ضمیر کہنا چاہیے، اسم اشارہ کو کہتے ہیں. اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ سمجھ آئیے؟ یہ کہتا ہے آپ کو مغالطہ ہے، اسم اشارہ اس ضمیر والی تعریف پر اشکال وارد نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ تھا اعتراض. یہ اعتراض سمجھے نا؟ جی جی. یہ تھا اعتراض بھی کہتے ہیں اس کو، ایراد بھی کہتے ہیں. جواب کیا ہے؟ جواب اس کا دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اسم اشارہ کو مشار الیہ کے لیے بس کیا گیا، وضع کیا گیا. کیا ہے. اسم اشارہ کا موصولہ مشار الیہ ہے. سمجھ آئیے؟ حاضر کے لیے وضع نہیں ہوا، مشار الیہ کے لیے وضع ہوا ہے. یعنی ایسی شے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے. حاذا کو اس شے کے لیے جس کی طرف اشارہ کر سکے. پھر بھی تو وہ سنیں اسم اشارہ کو مشار الیہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، مگر مشار الیہ کا لازمہ یہ ہے کہ وہ حاضر ہونا چاہیے، ورنہ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اشارہ نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکے گا. آغا جی حضور مشار الیہ کا لازمہ ہے. دیکھیں یہ ہے اسم اشارہ حاذا، اس کا موصولہ کیا ہے؟ مشار الیہ ہے. اب یہ حاذا کا موصولہ مشار الیہ ہے، حضور تو نہیں ہے نا. اور ضمیر کا موصولہ کیا ہے؟ حضور ہے. ضمیر وہ چیز ہے کہ جس کو حاضر کے لیے وضع کیا جائے. انا انتا، انا کو بھی حاضر کے لیے، انتا کو بھی، لیکن حاضر کس کے لیے؟ مشار الیہ کے لیے. حضور کے لیے تو وضع نہیں ہوئی نا. اس مشار الیہ کا لازمہ، لازمہ کیا ہے؟ حضور ہے. مشار الیہ اشارہ اس کی طرف تب کر سکیں گے کہ وہ حاضر ہونا چاہیے. یہ حضور اس کا موصولہ کا لازمہ ہے، اس میں اشارہ کا موصولہ نہیں ہے، موصولہ کا لازمہ ہے. تو لہذا اس میں اشارہ وہ ہوتا ہے کہ جس مشار الیہ کے لیے وضع کیا جائے. ضمیر وہ ہوتی ہے کہ جو حاضر یا غیب کے لیے وضع کیا جائے. تو یہ اس میں ضمیر کی تعریف میں اس میں اشارہ کہاں آتا ہے؟ شامل نہیں ہے. سمجھ آئیے رات؟ اشکال کی سمجھ آئیے نوار؟ جواب کی سمجھ آئیے؟ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے یہ ہو گیا مطلب لا یاردو علی حاذا، حاذا سے مراد یعنی اس تعریف ضمیر پر وارد نہیں کرتا کون؟ اعتراض کو کون؟ اس میں اشارہ. کیوں؟ لأنہ، کیونکہ یہ اس میں اشارہ جو ہے وضع، اس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ مشار الیہ کے لیے. مشار الیہ اس کا موصولہ ہے، حضور اس کا موصولہ نہیں. اس مشار الیہ کا لازمہ ہے، اس مشار الیہ کا حاضر ہونا. حضور اس کا لازمہ ہے، اس کے موصولہ کا لازمہ ہے. لفظی ترجمہ سے کیا بنتا ہے اس کا؟ لو لفظی ترجمہ ہی کر رہا ہوں. لأنہو لفظی ترجمہ بھی میں نے کرنا ہے بعد میں، لیکن ابھی آپ سمجھ تو لیں. آپ سارا دور ادھر نہ دماغ کو دوڑائیں، ادھر دوڑائیں. جب میں نے کہا ہے ترجمہ بعد میں نے کرنا ہے تحت لفظی، اس وقت آپ کو ترجمہ سمجھنا ہے تو کرا دوں گا. ولل اسم الظاہر، اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھ گئے نا؟ آئندہ آپ کوئی رجسٹر وغیرہ لے آیا کریں اور ساتھ ساتھ
مطلب کو لکھ لیا کریں، چونکہ یہ مٹ جائے گا تو ادھر سے بھی ماشاءاللہ مٹ جائے گا، باقی رہے گا اللہ کا نہ کہ ہمارا کام. ولل اسم الظاہر، اس کا عطف اسی اسم اشارہ پر، اس میں اشارہ اس پر اشکال وارد نہیں کرتا، اور اس میں ظاہر بھی اس پر تعریف. سمجھ آئیے اس عبارت کی لفظی ترجمہ یہ ہے، اور اس میں ظاہر بھی ضمیر کی تعریف پر اشکال وارد نہیں کرتا. اگر کوئی اشکال کرتا ہے، یہ اشکال کا اعتراض یہ ہے، ایراد یہ ہے، اشکال بمعنی ایراد، اشکال بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، اشکال، ایراد، اعتراض. اگر کوئی اعتراض کرے کہ ضمیر کو غائب کے لیے وضع، یہ ضمیر کی تعریف کیا ہے، اس کو غائب کے لیے یہ تعریف اس میں ظاہر جیسے زیدن ہے، اس میں ظاہر جیسے زیدن ہے، اس کو بھی شامل ہے، چونکہ شخص زید جب غائب ہو تو کہا جاتا ہے زیدن غابہ، زیدن غابہ، زید غائب ہو گیا. زید کو بول رہے ہیں کس کے لیے؟ غیب کے لیے، جو موجود. اس کا مطلب ہے اس میں ظاہر کو بھی غیب کے لیے وضع کیا ہے، استعمال جو کر رہے ہیں غیب کے لیے، اس کا مطلب ہے اس میں ظاہر کو بھی غیب کے لیے، اور جو غیب کے لیے وضع اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں. تو یہ تعریف تو اس میں ظاہر کو بھی شامل ہے. ضمیر غائب کی تعریف اس میں ظاہر زید بکر خالد کو بھی. اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس میں ظاہر اس تعریف پر اشکال وارد کرتا ہے کہ تمہاری یہ تعریف درست، یہ اعتراض سمجھیں. پس اس اعتراض کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پس اس میں ظاہر کو بھی ضمیر کہنا چاہیے، ہے نا؟ حالانکہ کوئی بھی اس کو ضمیر نہیں کہتا. اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں، آپ غلط فہمی ہے، اس میں ظاہر ضمیر کی تعریف پر اعتراض اور اشکال وارد نہیں کرتا. سمجھ آئی؟ ولا یارد اسم الظاہر، اس تعریف پر اس میں ظاہر اشکال وارد نہیں کرتا. کیوں نہیں وارد کرتا؟ اس کو جواب کہیں گے نا. جواب کیا ہے؟ اس جواب کو بڑا غور سے سننا. جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں ظاہر کا موضوع لہ مسمى ہے. کیا ہے؟
معنی ہے، اس میں ظاہر کو ایک معنی ایک مسمى کے لیے وضع کیا ہے. خواہ وہ مسمى حاضر ہو، ادھر بیٹھا ہوا ہو، ہم کہیں گے زید قعد، زید حالانکہ حاضر ہے، حاضر کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. اگر غائب ہے تو کہتے ہیں زید غابہ، زید غائب ہو. اسم ظاہر کا موصولہ مسمى ہے، وہ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے، مسمى کے لیے وضع ہوا ہے. وہ مسمى خواہ حاضر ہو یا غائب ہو. عام کے لیے، ہاں عام کے لیے وضع ہوا ہے. اس میں ظاہر عام کے لیے وضع ہوا ہے، خواہ وہ مسمى حاضر ہو یا غائب. لیکن ضمیر غائب کو غائب کے لیے وضع ہوا ہے، حاضر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ہوا غائب کے لیے وضع ہوئی ہے نا، غائب ہوگا تو استعمال کر سکیں گے، غائب نہیں ہے استعمال ہوا نہیں کر سکتے. حاضر کو حاضر کے لیے وضع کیا ہے، انتا اور انا حاضر کے لیے ہے. جب وہ شخص مخاطب یا میں حاضر ہوں گا تو کہوں گا انا یا کہوں گا انتا. اگر وہ حاضر نہیں ہے تو انا اور انتا کو استعمال نہیں. بس ضمیر خاص طور پر غیب کے لیے وضع ہوئی ہے، اور حاضر کے لیے حاضر ضمیر وضع ہوئی ہے. حاضر کے لیے الگ وضع ہے، غیب کے لیے الگ ہے. لیکن اس میں ظاہر اگر مسمى غائب ہے تو بھی یہی، حاضر ہے تو بھی، تو ضمیر کی وضع خاص ہے، اس میں ظاہر کی وضع. تو اس لیے جو ضمیر کا موصولہ ہے وہ اس میں ظاہر کا موصولہ نہیں ہے، جو اس میں ظاہر کا موصولہ ہے وہ ضمیر کا موصولہ. سمجھ آئی آسن؟ اعتراض کی سمجھ آ گئی، جواب کی سمجھ آ گئی، یہ عبارت حل ہوگی. ولا یاردو، دوبارہ میں اب ترجمہ کرا رہا ہوں. ولا یاردو علی ھذا، ھذا کا اس میں اشارہ کیا ہے، مشار الیہ کیا ہے؟ یہ تعریف ضمیر اس پر اراد وارد نہیں کرتا، اس میں اشارہ. لأنہ، ہو کی ضمیر سے مراد اس میں اشارہ، کیونکہ اس میں اشارہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ لازمہ منہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مشار الیہ. اس مشار الیہ کا لازمہ کیا ہے؟ حضورہ، اس مشار الیہ کا حاضر ہونا ہے، حضور اس کا لازمہ ہے. ولل اسم الظاہر، نہ ہی اسم ظاہر اراد وارد کرتا ہے کس پر؟ اس تعریف ضمیر پر. لأنہ، ہو کی ضمیر اسم ظاہر کی طرف لوٹا. لأنہ، کیونکہ بتحقیق اسم ظاہر وضع للعام، وضع کیا ہے؟ وہ عام کیا ہے؟ مسمى، مسمى کے لیے وضع ہوا ہے. عام وہ مسمى حاضر ہو یا عام کے لیے وضع ہوا ہے. من الغیبۃ والحضور، وہ عام ہے خواہ غائب ہو خواہ حاضر. ٹھیک ہو گیا یہ عبارت جی. اب آگے چلیں بعد والی عبارت. وَأَقَصَ الْمُصَنِّفُ، وَقَدْ أَقَصَ الْمُصَنِّفُ، یہاں سے یہ مطلب شروع ہو رہا ہے. وَقَدْ مصنف، ترجمہ یہ ہے کہ مصنف نے برعکس عکس کیا ہے مثال کو، المثالہ مثال کو مصنف برعکس لایا ہے. فجعل الثانیہ للاول، دوسری مثال کو پہلے کے لیے قرار دیا ہے.
اول للثانی، اور پہلی مثال کو ثانی کے لیے قرار دیا ہے. علی حد قولہ، کہتا ہے یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر لایا ہے. وہ قول کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ عبارت کا ترجمہ ہے. مطلب کیا ہے؟ توجہ کرنا. مطلب یہ ہے مصنف شعر میں، مصنف سے مراد الفیہ ہے نا، صاحب الفیہ، شعر میں کہا ہے کہ وہ شے جو غیب کے لیے وضع ہو یا حاضر کے لیے وضع ہو، یہی کہا ہے نا. ما لذی غیبت اول حضور، وہ شے کہ جس کو غیب کے لیے وضع کیا ہے یا حاضر کے لیے وضع کیا جائے. سمجھ آئیے؟ اب غیب کو پہلے لایا ہے، حاضر کو کہا ہے کہ انتا و ہوا. شعر میں کیا کہا ہے؟ انتا و ہوا، جیسے کہا ہے انتا اور ہوا. آگا جی شعر میں کیا ہے؟ پہلے غیب ہے یہ، ٹھیک ہے، بعد میں حاضر ہے. مثال کس کی دی ہے؟ پہلے حاضر کی ہیں، اور پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ مصنف نے پہلے غیب کی بات کی ہے تو غیب کی مثال لاتا، پہلے حاضر کی بات بعد میں کی ہے دوسرے نمبر پر تو دوسرے نمبر پر لاتا حاضر کی. لیکن مصنف نے کیا کیا ہے؟ جو کچھ پہلے ذکر کیا ہے اس کی مثال برعکس لایا ہے، بعد میں ذکر کی ہے. بعد میں ذکر برعکس ہو جائے گی نا، یعنی شے کا ذکر پہلے کیا ہے اس کی مثال بعد میں لایا ہے، اور جس کا ذکر پہلے کیا ہے اس کی مثال بعد میں لایا ہے، اور جس کا ذکر بعد میں کیا اس کی مثال پہلے. اسی لیے کہتا ہے فَعَكَسَ الْمُصَنِّفُ، مصنف نے برعکس لایا ہے، ذکر کے برعکس مثالیں لایا ہے. ذکر کیا ہے غیب کا، مثال لایا ہے حاضر کی، پھر ذکر کیا ہے حاضر کا، مثال لایا ہے غیب کی. سمجھ آئیے؟ اس کی کچھ چیخیں نکلنے لگی ہیں. خیریت ہے؟ زیادہ زور آ گیا اس پہ. اچھا سمجھ آ گئی بات کی؟ میری طرف دیکھیں. عکس المصنف المثال، مثال کو مصنف برعکس لایا ہے. مثال کو مصنف یعنی پہلے ذکر کیا ہے بعد میں مثال لایا ہے، ذکر کچھ اور کیا ہے، مثال برعکس لایا ہے. پس قرار دیا ہے ثانی کو، یعنی ثانی مثال کو، ہوا کو کس کے لیے قرار دیا ہے؟ اول کے لیے، اور اول کو قرار دیا ہے یعنی انت کو قرار دیا ہے ثانی کے لیے. جس طرح کے خداوند متعال کے قول میں بھی اسی طرح آیا ہے. توجہ کریں، یہ مصنف کا شعر میں ذکر کرنا اور پھر مثال لینا ذکر کے برعکس ہے. کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں بھی اسی طرح خداوند عالم نے جس کا پہلے ذکر کیا ہے اس کی مثال بعد میں لایا ہے، اور جس کا بعد میں ذکر کیا اس کی مثال وہ یہ ہے خداوند متعال. اس آیت کو دیکھیں، یوم یوم تبیض وجوہ و تسود. وجوہ یہ کہنے کے بعد پھر کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. سودت یہ ہمارا محل شاید ہے نا، سودت وجوہہم. ہاں جی. یہ اب دیکھ میری طرف، کتاب کی طرف دیکھیں. خدا نے کہا ہے روز قیامت کو
تبیض وجوہ، بعض چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے. وتسود وجوہ، بعض چہرے سیاہ ہوں گے. پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ سفید چہرے والے کا، بعد میں سیاہ والے کا. اور سفید چہرے والوں کی بجائے اس کے کہ سفید چہرے والوں کو بیان کرتا، بیان کس کی حالت کیا ہے؟ سیاہ چہرے والوں کو. پہلے جس کا ذکر کیا ہے ان کو بیان نہیں کیا. بیان میں جب آیا ہے تو پہلے جس کا پہلے ذکر کیا اس کا بیان بعد میں لایا ہے، اور جس کا بعد میں ذکر کیا اس کا بیان آیت میں پہلے لایا ہے. لوگ کہہ تو رہا ہوں اسودت وجوہ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے صوفوں پر جو ہے محلوں میں عیش و عشرت سے بیٹھے ہوں گے. ان کا ذکر بھی کیا کہ وہ جنت میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے. ان کا بھی ذکر کیا کہ جو اب دیکھیں پہلے سفید چہرے بعد میں سیاہ، لیکن بعد میں جب ذکر کی تفصیل بیان کی تو بعد والوں کی پہلے کر دی اور پہلے والوں کی بعد کر دی. کہتا ہے جس طرح یہ خداوند قول کی حد و حدود ہیں، اسی طریقے پر مصنف نے بھی یہی برعکس کیا، خدا نے بھی برعکس کیا ہے، اور کوئی حرج نہیں. اچھا یہ یاد رکھیں. یہ تو ہو گئی عبارت کا حل. عبارت کا حل ہو گیا. اب جو ایک چیز سمجھاتا ہوں، ایک ہوتا ہے لف و نشر مرتب، یا مترتب بھی کہتے ہیں، مرتب کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے لف و نشر محوش، محوش بھی کہتے ہیں، محوش. اور مشوش بھی، جی مشوش، تشویش میں ڈالنے والا. محوش کا بھی معنی وہی ہے، ہوش اڑا دینے والا. بھائی ایک چیز کا ذکر کیا ہے، دوسری چیز کا ذکر کیا ہے، مثال میں آیا ہے، مثال کسی اور کی دے دی ہے، تو انسان تشویش میں پڑ جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہے. غیب کا ذکر کیا ہے تو مثال کہا ہے انتا، ہوش اڑ گئے نا آپ کی. بات غیب کی کر رہا ہے، مثال دے رہا ہے حاضر کی، اور ادھر بات کر رہا ہے حاضر کی، مثال دے رہا ہے. اسی لیے اس کو محوش بھی کہتے ہیں اور مشوش بھی. ایک ہوتا ہے لف و نشر مترتب، یعنی جیسے پہلے چیزوں کی ترتیب سے ذکر کیا ہے، مثالیں بھی اسی کے ترتیب سے لایا جائے. پہلے کی مثال پہلے، دوسرے کی دوسرے. اس کو کہتے ہیں لف و نشر. کچھ جو ہے میم کا ہے، کچھ نے را بھی ادا کر دیا، کچھ نے تا ادا کیا، با کسی نے ادا نہیں کیا. اوے بھائی لف و نشر مرتب، جس کو ترتیب سے لایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. لف و نشر محوش، جو تشویش میں ڈالنے والا ذکر ہے. اب یہ آیت قرآنی اور یہ مصنف کا شعر لف و نشر مرتب ہے یا محوش ہے؟ محوش ہے بس. اور یہ ہوتا ہے معنی بیان میں جو ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ یہ ایک فن ہے، ایک طریقہ کار ہے مطلب کو بیان کرنے. کبھی اس طرح بیان کرتے ہیں، کبھی اس طرح بیان کرتے ہیں. یہ فنکاریاں ہیں کہ جو علماء اپنی جگہ پر دکھاتے ہیں. یہ ہو گیا اس صفحے کا مطلب. آج اتنا ہی کافی ہے. کل جو ہے انشاءاللہ یہ ضمیر متصل اور منفصل کو بعد والے درس میں بیان کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا، ہذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ تعریف ضمیر ہے. اس ضمیر کی تعریف پر اشکال وارد نہیں کرتا اسم الاشارت. اس میں
لِأَنَّهُ کیونکہ اس میں اشارہ وضع کیا ہے لِمُشَارٌ الیہ حضور کے لیے وضع نہیں. اس مشار الیہ لازمہ منہ اس مشار الیہ کا لازمہ کیا ہے حضورہ کہ مشار الیہ حاضر ہونا چاہیے تب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور دوسرا اگر کوئی اعتراض کرے اس میں ظاہر کے ذریعے سے یہ کہتا ہے اس میں ظاہر کے ذریعے سے بھی اعتراض وارد. اب اس نے اعتراض ذکر نہیں کیے جواب ذکر کیے. میں نے اعتراض بھی ذکر کیے جواب بھی آپ کو دیا ہے. اس میں ظاہر بھی اعتراض وارد نہیں کرتا لِأَنَّهُ چونکہ اس میں ظاہر وضع للعام وضع کیا ہے عام کے لیے. کس کے لیے وہ عام کیا ہے مسمى ہے زید کا بکر کا عثمان کا. سمجھ آئیے عام ہے کہ وہ غیب ہو یا حاضر ہو. اس کا مسمى جس کے لیے وضع ہوا ہے وہ حاضر ہو یا غیب ہو. بس یہ عام کے لیے وضع ہے ضمیر خاص کے لیے وضع ہوا ہے تو ضمیر کی تعریف اس پہ صادق نہیں آتی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. وَقَدْ عَكَسَ الْمُصَنِّفُ الْمِثَالَ پس بتحقیق مصنف نے عکس لایا ہے مثال کو برعکس لایا ہے مثال. پہلے ذکر کچھ اور کیا ہے مثال کچھ اور لائے عکس لائے مثال کو. فَجَعَلَ الثَّانِيَةَ پس دوسری مثال کو یعنی ہوا کو دوسری مثال یہی ہے نا ہوا کو قرار دیا ہے اول یعنی غیب کے لیے اور اول یعنی انت اول سے مراد یعنی انت مثال کو قرار دیا ہے حضور یعنی ثانی کے لیے. سمجھ آئیے یہ لف و نشر محوش علی حد قولہ تعالی اس کے قول کے مطابق ہے کہ جو بلند ہے یعنی خدا کے قول کے مطابق جیسے وہاں محوش ہے یہاں بھی محوش. نہیں سمجھ آئی تشبیہ کی سمجھ آ گئی ہے نا. یہ اس کے ساتھ شباہت رکھتا ہے یعنی جس میں اس میں محوش ہے اس میں بھی لف و نشر محوش ہے. اللہ تعالیٰ کا کون سا فرمان یہ قرآن کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ جس دن چہرے سفید ہوں گے. قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. اَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ پھر وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اس کی تفسیر قرآن آیت میں آگے چل رہی ہے وہ دیکھ لینا. وصلی اللہ علی رسول بس 2-2.5 لائنیں حضرت کی ہیں.